پاکستان میں ایک بار پھر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آسیہ نے 2009 میں اللہ کے حبیب جان کائنات خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں واضح کلمات کے ذریعے بے ادبی کی، اور پھر جب اس ملعونہ خاتون کی FIR درج کروائی گئی تو اس نے کورٹ کے اندر اپنے جرم کا اقرار بھی کیا۔ مختصر یہ کہ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت سنائی 295C کے تحت۔ پھر اسی سزا کو ہائی کورٹ میں برقرار رکھا گیا، لیکن چند دنوں سے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو اٹھایا گیا اور 2 سے 3 گھنٹے گفتگو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ حالات، واقعات اور اثرات یہی بتاتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے آسیہ ملونہ کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ نے اور ہمارے حساس اداروں نے مل کر اس گستاخ عورت کو رہائی دے دی یا سزائے موت بدل دی تو پھر اے رسول اللہ کے غلاموں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ غازی ملت، عاشق رسول، شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ کو تو اسی کورٹ کے ذریعے معاذ اللہ سزا سنا کر تختہ دار تک پہنچا دیا گیا۔ یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کے عاشق کو سزائے موت سنا دی۔ جرم کیا تھا؟ کیا آپ کی عزت پر پہرا دینا جرم ہے؟ اور پھر افسوس کہ جس نے گندی گالیاں معاذ اللہ اللہ کے حبیب کی شان میں بکیں، اس عورت کو اب تک سیف رکھا گیا، اور اب یہود و نصارہ کے اشاروں پر ہمارے حکمراں اور ہمارے ججز اسے راستہ دینا چاہتے ہیں۔ میں تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ صرف اس بات پر غور کیجئے، اس کی سپورٹ میں آج پورا یورپ ایک پیش پر جمع ہو چکا ہے۔ اے حضور کے غلاموں، کیا آپ اس گستاخ عورت کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حافظ علامہ خادم حسین رضوی کی آواز سے آواز نہیں ملا سکتے؟ اگر یہ آسیہ ملونہ کو رہا کروا گئے، ہم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے پوچھ لیا کہ تم کروڑوں غلامان مصطفیٰ تھے، تمہارے سامنے مجھے گندی گالیاں دینے والی عورت کو فرار کروا دیا گیا اور تمہارے منہ سے 2 جملے بھی نہ نکلے، اور میں یہاں پر ایک بار پھر صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس اور جو یہ پینل اس کیس کو سن کر فیصلہ محفوظ کر چکا، خدا را ایک بار پھر اس ملک کو بحران کی طرف نہ دھکیلنا، اللہ کے اجتماعی عذاب کو دعوت نہ دینا، اور چند یہود و نصارہ اور تھوڑا دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ کے حبیب کے دل انور کو نہ دکھانا۔ سب سے پہلے تو آپ با اختیار ہیں، آپ کی یہ اولین ذمہ داری تھی کہ اس گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ جہاں قرآن نے یہ سزا مقرر کی، جہاں احادیث طیبہ نے، جہاں صحابہ کے فیصلے اور آج تک امت کی یہی اجماع ہے، وہیں ہمارے ملک پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، وہ سرطن سے جدا۔ بس جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جو سن لیں اس پیغام کو وہ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر اور آسیہ ملونہ کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک کی جو مرکزی قیادت انشاءاللہ لائے عمل کا اعلان کرے گی، ہر حضور کا غلام صرف اللہ کے حبیب کی خاطر میدان میں آئے گا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اگر ہم آج نہ نکلے، خدا کا عذاب آیا، مر گئے تو ذلت کی موت ہوگی، لیکن انشاءاللہ حضور کے نام پر میدان میں آ گئے اور اللہ کے حبیب کے نام پر اگر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ وہ موت ہوگی کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں زندگی اور راحت نصیب ہو جائے گی۔ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔